السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سب سے پہلے آ گیا اور وہ سابقون میں سے ہو گیا، اولون میں سے ہو گیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے سے اور لوگ اکٹھے ہو جائیں، تھوڑا ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں۔ ناک سے ہم آکسیجن لیں گے اور منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالیں گے۔ تو میرے ساتھ سانس لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوانہ کیسی ہیں آپ لوگ دعائیں یاد کر رہے ہیں نا؟ آپ ضرور مجھے ریکارڈ کر کے بھیجا کریں، ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں شرمانا چاہیے کہ ہمیں نہیں آتے یہ یا غلط ہو جائے گی یا نہیں، کیونکہ کریکشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں جو غلطیاں کرتا ہے نا اور جو اٹک کے پڑھتا ہے، یعنی جو پڑھے گا وہ غلطیاں تو کرے گا نا، اٹکے گا نا، تو پھر اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اس لیے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ چلے میرے خیال ہے 10 لوگ تو ہو گئے ہیں نا، کافی۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سب کو سلام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے تو بات ہو گئی، بعد میں آنے والوں کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب سے، مجھ سے، ہم سب سے اللہ راضی ہوں، اور رب العالمین کرے کہ آپ سب ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، ٹھیک ہے؟ چلے باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، یہ دعا جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ہے یہ، اس کو پڑھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں آپ کو ہر شام یہ دعا مانگتے سنتا ہوں، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام کو۔ تو بولے، بے شک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مانگتے ہوئے میں نے سنا ہے، پس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہم سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کبھی اس اینگل سے سوچیں نا، ہم سب پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اب آئندہ سے ہم نے شعور کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم نے محبت کرنی ہے اس دعا سے کہ یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، انہوں نے پڑھی ہے، تو پھر ہم تو زیادہ محتاج ہیں۔ جیسے میں کہتی ہوں نا کہ ہم تو ان دعاؤں کے زیادہ محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ اس کے ترجمے پہ اب غور کریں کہ اے اللہ عافیت میں رکھ مجھ کو، ٹھیک ہے؟ تندرستی میں رکھ مجھ کو، میرے بدن میں، ٹھیک ہے؟ میرے جسم میں، یعنی میرے جسم کو ہر قسم کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ مجھے عافیت میں رکھ میرے کانوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور کانوں میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں انسان کو، ٹھیک ہے؟ یعنی میرے کانوں کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ مجھے عافیت دے میری آنکھوں میں، یعنی میری نگاہوں میں، یعنی میری نگاہوں کو ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے محفوظ رکھ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ آخر میں ہم نے برملہ اظہار کیا اور اس کی توحید کا، اور یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ ہمارے رب نے، ہمارے نبی کے ذریعے، ہے نا؟ تو انسان کی جو صحت ہے، یہ تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب انسان اللہ سے عافیت کا طالب ہوتا ہے نا، تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی چیزوں کے شر سے، بیماریوں کے شر سے، مصیبتوں کے شر سے، حادثات کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہاں جسمانی صحت کے بعد خاص طور پر 2 آرگنز کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو کان اور آنکھ، حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی کی تگ و دو میں ہم ان 2 چیزوں کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایسا ہے نا؟ اور انہی کی وجہ سے دنیا کی بہاروں سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔
اگر انسان کی سننے کی قوت سلامت ہو اور وہ دیکھ نہ سکے تو گویا زندگی کے عادی نعمتوں سے تو ویسے محروم ہو گیا. اور اسی طرح اگر وہ دیکھ تو سکتا ہے مگر اسے آواز سنائی نہیں دیتی تو گویا انسان آپ ہی اپنی ذات میں تنہا ہو گیا. ایسا نہیں ہے کیا؟ اس لیے خاص طور پر ان نعمتوں کی حفاظت کی دعا مانگی گئی ہے، سکھائی گئی ہے اور ہمیں مانگنی چاہیے. اور پھر یہ جسم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے نا، پیدا کس لیے کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. تو ایک ایک چیز جو ہے ہماری جو ہے عبادت میں استعمال ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں اس کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جس سے مانگی گئی ہے وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور کوئی ہستی میں نہ اس میں کسی اور ہستی میں یہ طاقت ہے نہ قوت ہے کہ وہ ہمیں یہ سب عطا کرے. ٹھیک ہے. یعنی آخر میں کیا ہے؟ توحید کا برملا اظہار ہے کہ میرے رب تو اپنی ذات میں یکتا ہے اور کوئی الہ ہے ہی نہیں. تجھ سے مانگ رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے تو ہی مجھے عافیت عطا کرے گا. کسی اور کے پاس خیر اور عافیت عطا کرنے کی تو طاقت اور خوبی ہے ہی نہیں. جب ہم کامل یقین اور ایمان کے ساتھ مانگیں گے نا تو وہ نہ صرف عافیت نصیب فرمائے گا بلکہ آنے والی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. دیکھیں نا 1400 سال پہلے ہمیں سکھا دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ بیماریاں آنی ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ پیدا اسی نے کیا ہے تو حفاظت کا ذمہ بھی اسی کے پاس ہے، طاقت بھی اسی کے پاس ہے. اسی لیے توحید کا اظہار کیا گیا ہے. اچھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی تو آپ کو میں نے بتائی تھی نا کہ انہوں نے کہا اللہ میرے رب میں آپ سے کبھی مانگ کے محروم نہیں رہا، ہے نا. اچھا، یہ دعا مانگ کر ہم اسے یاد بھی دلاتے ہیں، اسے یاد بھی کرتے ہیں کہ میرا رب تو میرا رب ہے، میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، تجھے یاد کر رہا ہوں. اور مومن کیا کرتا ہے؟ بہانے بہانے سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور ہمیں بہانے بہانے سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. دعا کیا ہے؟ یہ لاڈ کی طرح ہے، جیسے ہم لاڈ کر رہے ہیں اپنے رب سے. اور دعا اللہ اور انسان کے بیچ میں ایک خوبصورت رابطہ ہے. اور پھر کہتے ہیں نا کہ دعا جو ہے یہ عبادتوں کا مغز بھی ہے. اور دعا تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ لب ہلانے کی ضرورت ہے، نہ اپنے قریب بیٹھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. مطلب، اور یاد رکھیے گا کہ اسلام کہتے ہیں کہ تدبیر اور تقدیر ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ایسے ہم کریں کہ گاڑی اسٹارٹ کر کے چابی اس میں چھوڑ جائے، ہم کہ ہمیں تو اللہ پہ توکل ہے، ہمارا پورا ایمان ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں یہ گاڑی ہمارے پاس رہنی ہے تو رہے گی، نہیں رہے گی تو ہے نا. آپ چھوڑ کے تو جائیں، آپ دیکھیں آپ کی گاڑی غائب ہوگی. اور یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے رب نے ہمارے نبی کے ذریعے بتایا ہے کہ نہیں، اگر اونٹ ہے تو اگر اس باندھیں گے نہیں تو وہ تو بھاگ جائے گا کہیں کا کہیں. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ تدبیر اور تقدیر ساتھ ساتھ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے نہیں ہمیں تو جو حکومت نے کہا ہے ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو میں نے ابھی حال ہی میں سن رہی تھی، کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آنکھوں کی میل نکال کے دوسرے کی آنکھ میں ڈال رہے ہیں، اپنی انگلی منہ کی نکال کے دوسری کے. ہمارا ہم مسلمان ہیں، میں پکا اللہ پر ایمان ہے، ہم نہیں بیمار ہوں گے. یہ تو جہالت ہے، یہ اپنا نقصان کرنے والی بات ہے. اسے تو اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. اگر وہ بیمار ہو گئے، خدا نخواستہ چل پڑے دنیا سے، تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے خودکشی کی، آپ نے تو حرام کام کر دیا. اسے تو منع کیا گیا، اللہ نے آپ کو کہا ہے تدبیر اور تقدیر جو احساسات. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. اچھا، دعا کا ایک اور بڑا فائدہ یہ کہ انسان تنہائی محسوس نہیں کرتا، خود کو کبھی بھی تنہا نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے نا. اور جب ہمیں دیکھیں نا، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس ہستی کی طرف لپکتے ہیں، نہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی اور سے تو ہم یہ خواہش کا اظہار کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کوئی اس پہ قادر ہی نہیں کہ ہماری یہ خواہش پوری کر سکے، کیونکہ ہماری خواہشیں بھی تو دیکھیں کیسی کیسی ہوتی ہیں. تو پھر آج کل یہ جو بیماری کا شکار ہو رہے ہیں ہم، کرونا پھیلا ہوا ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اس ہستی کی طرف لپکیں. تو وہی ایک ہستی ہے جو ہماری ضرورت کو، ہماری اس دعا کو، ہر ضرورت کو بلکہ، اور اس دعا کو وہ پورا کر سکتی ہے، کرے گی، کثرت سے استغفار، کثرت سے دعاؤں سے. وہ کبھی خالی واپس ہمیں نہیں لوٹاتا، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہم نے؟ اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. اپنی صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور تمام امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس وبا کو ختم کر دے، ہمارے بدن کو اس بیماری سے، اس بیماری کے لگنے سے بچا لیں، اور جو جنہیں لگ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیں اور ہم سب کو محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے نا. تو ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا، لیکن ہمیں ساتھ میں تدبیر کا کہا گیا ہے کہ تدبیر بہت زیادہ ضروری ہے. تقدیر پر بھی
اور احتیاطی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہے اور احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو اب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں میرے ساتھ پڑھیے گا اور یاد رکھیے گا، اس نیت سے بیٹھا کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کامل یقین کے ساتھ، اور یاد بھی آپ نے اسی طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں سے اس نیت کے ساتھ کہ یاد کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے. چلیں. اللہم، اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، صرف لام موٹا ہے. اللہم، ہو پیش، ہم عافنی فی بدنی، پڑھیں شاباش. اب جب ڈن ہو جائے تو بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے. اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اللہم عافنی فی بدنی. دیکھیں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، یہ تو فوراً آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اللہم عافنی فی سمعی، اللہم اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اگر ہم صرف یہ پڑھیں گے نا جلدی سے، لا الہ الا انت، تو ہم نے کیا کیا، ہم کہیں گے کوئی الہ نہیں، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب اگر کم کھینچیں گے تو اس کا نعوذ باللہ مطلب ہو جائے گا ہے کوئی الہ. تو یہ نہیں کرنا، ہم نے کھینچنا 4 کاؤنٹ ہے. ہم شاطبیہ وے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حفص عاصم کی جیسے انہوں نے ہمیں بتائی تھی. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم ہو، ٹھیک ہے، پیش رول، ہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. آخر میں ہمس ہوا فیل ہوگی. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی. عین واضح کریں گے، عین واضح کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اللہم ہم رول کر کے انرول، ہم عافنی فی بصری. اچھا آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، سانس آواز توڑ کے، اللہم ہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری.
لا الہ الا انت، انت اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ مخرج کے قریب جائیں گے اخفا کرتے ہوئے اور پھر تا کو ادا کر کے انت، ٹھیک ہے۔ طریقہ میں نے سکھایا تھا آپ لوگوں کو، ویڈیو کال جو میری ہوئی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اللہم، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، 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 لا الہ الا انت، میں نے ایکچولی غلط اناؤنسمنٹ کر دی، اس لیے بھی لوگ میرا خیال ہے نہیں ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں نے کہا آلٹرنیٹ ڈیز ہے تو شاید سیٹرڈے کو ہوگا یہ مطلب سیشن نا، لیکن پھر میں نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، تو یہی شیڈول ہوگا کہ تھرسڈے فرائیڈے مطلب آلٹرنیٹ ڈیز نہیں ہوں گے، کوئی گیپ نہیں ہوگا، تھرسڈے فرائیڈے اینڈ دین سیٹرڈے چھوڑ کے سنڈے جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا، باقی اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ انہی دعاؤں کا سب کو بتائیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اللہم، لا کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ مسرت آپ نے صبح بتایا تھا کہ آپ کے کمر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، لوور بیک پین ہو رہا ہے آپ کو، تو یہ دعا ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو سنت کی دعا ہے، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ بقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، میں نے پراپر تجوید کے ساتھ سکھائی ہوئی ہے، تو کائنڈلی وہاں جا کے تو آپ اس دعا کو سیکھ کے اور پھر ہاتھ رکھ کے پڑھیں، فوراً درد ختم ہو جائے گا آپ کو، اور ایکسرسائزز وغیرہ ضرور کر لیجئے گا۔ تو ختم کرتی ہوں کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، اتنا ہی ٹائم ہے میرے پاس، چلے اب دعا کرتے ہیں، اور سب کے لیے میں نے جیسے بولا ہے، نہ صرف اپنے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور کثرت سے استغفار کریں۔ پتہ نہیں کون سے ایسے گناہ ہیں جو اب ہم یہ دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس عذاب کو ہم پر سے ٹال دیں۔ ہمارا عمل بھی اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جن اعمال کی وجہ سے ہم پہ عذاب آیا ہے، نمازیں وقت پہ پڑھنا بہت ضروری ہے، وضو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وضو جو ہے ان حالات میں ہر نماز کے لیے الگ وضو کریں، بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ان حالات میں ہر نماز کے لیے نیا وضو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں چاہے گورے ہوں، چاہے ہمارے ملک کے ہوں، چاہے کسی بھی ملک کے، بار بار ہاتھ دھوئیں کہہ رہے ہیں، ہر کتنے ٹائم بتا رہے ہیں، خاص اتنے ٹائم کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے، ٹھیک ہے۔ ہر 20 منٹ کے بعد گرم پانی پینا ہے، گلا صاف کرنا ہے اپنا، ناک جھاڑنی ہے، ناک آنکھ کے ذریعے یہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو کیا نام ہے پروٹینز ہیں وہ لیں، سب کچھ آپ لوگوں کو بتایا، سب پتہ ہے آپ لوگوں کو، ہر چیز آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ میرا خیال ہے اس میں جو پڑھا ہوا ہے وہ بھی، پڑھا لکھا ہے وہ بھی، اور جو ان پڑھا ہے وہ سب ایک ایک چیز پتہ ہے، لیکن کرنے والے جو کام ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، توکل اللہ بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، لیکن ساتھ میں احتیاطی تدابیر بھی اسی نے بتایا، اس رب کے پیدا کردہ ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلے گی، وہ بتایا ہے، وہ بھی اس کی آزمائش ہے کہ میرے بندے یہ میری بات مانتے ہیں، یعنی صرف مجھ پہ توکل کرتے ہیں، یا یہ ساتھ یہ چیزیں بھی کرتے ہیں جو میرے نبی نے جو کرنے کو کہیں، جس کی ہدایت میں نے دی ہے کہ لوگوں سے کہو کہ وہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو چلے اللہ
اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، پریشان نہیں رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے اور توکل اللہ پہ کرنا ہے. احتیاطی تدابیر جو حکومت بتا رہی ہے، حکومت کو پریشان نہیں کرنا. وہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو اور ہماری وجہ سے کوئی بیمار نہ ہو اور ہم کسی کی وجہ سے بیمار نہ ہو. ٹھیک ہے نا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.